بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں اس بات کا رواج ایک خاص طبقے کے اندر بھی ہے اور جنرل بھی ہے۔ یہ ہے بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ مجھے اللہ نے ہی کچھ نہیں دیا، اور وہ ہر وقت اس کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک نے کچھ نہیں دیا، یا میں نے کچھ لیا ہی نہیں ہے، اور کسی فرد سے، اپنے والدین سے اور کچھ دیگر لوگوں سے بھی مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میری کمپنی نے، میرے ملک نے، میرے والدین نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ I was not given anything else at all۔ یا جو مجھے ملا that was nothing but a peanut، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ جو رویہ ہے، یہ اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے مزید بہت کچھ دیا جائے، کچھ نہ کچھ دیا جائے، اور یا پھر مجھے یہ سمجھا جائے کہ میں تو ایک سیلف میڈ انسان ہوں، میرے بننے میں کسی بھی انسان کا، میرے معاشرے کا، میرے والدین کا، حتیٰ کہ قدرت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں تو ایک سیلف میڈ انسان ہوں۔ یہ رویہ وہ تو اس لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا اختیار، کہ ان کے نزدیک اس کے اندر فائدہ ہے۔ ممکن ہے کچھ فوائد بھی انہیں اس بات کے حاصل ہو جاتے ہوں، لیکن در حقیقت یہ بڑا ہی ڈینجرس رویہ ہے۔ اگر اس رویے کو اختیار کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے تو آپ یقین جانیے گا کہ جو کچھ انسان لوز کرتا ہے، گنواتا ہے، وہ حاصل شدہ سے 100 گنا بغیر مبالغہ کے زیادہ ہے۔ اگر آپ میری بات پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں تو میں پھر آپ کو ریفر کروں گا کہ گو ٹو اے سائیکالوجسٹ، گو ٹو اے کلینیکل سائیکائٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ، کسی ماہر نفسیات سے جا کے بات کریں کہ کیا یہ بات درست ہے۔ یقین جانیے گا وہ اس بات کے درست ہونے پہ حرف بحرف 100% درست ہونے کی تصدیق کر دے گا۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے قدرت نے کچھ نہیں دیا، مجھے میرے ملک نے کچھ نہیں دیا، مجھے میرے والدین نے کچھ نہیں دیا، میں جن لوگوں کے ساتھ رہا، جن کے ساتھ میں نے کام کیا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، اب یقین جانیے گا یہ ایک محرومی کا جو رویہ ہے، یہ محرومی انسان کو مل جاتی ہے، اور محروم اس انسان کو ہونا پڑتا ہے، اور جس سائیکولوجیکل ایگنی سے، پریشانی سے وہ انسان گزرتا ہے، شاید اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس قدر بڑا لاس ہے، کس قدر بڑی ٹربل ہے۔ ہونا یہ چاہیے، اور جو چیز ہمارے فائدے کے اندر ہے، جو چیز، اور پھر ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پہ اس کا جو ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ملا، آپ یقین کیجئے ہماری جو فیلنگز ہیں، ہماری جو نفسیات ہے، ہماری جو کنڈیشن ہے، ہم اندر سے بہت کھوکھلے اور پور ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت ہی ان پلیزنٹ فیلنگز جو ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے بالکل الٹ اور بالکل اس کے برعکس اگر ہم ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، جی میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، اور مجھے میرے ملک نے بہت کچھ دیا، مجھے میرے والدین نے بہت کچھ دیا، میرا جن لوگوں کے ساتھ بچپنا گزرا، نوجوانی گزری، مجھے انہوں نے بہت کچھ دیا، مجھے میرے اسکول، میرے تعلیمی ادارے نے بہت کچھ دیا، میں نے جن کے ساتھ کام کیا، مجھے انہوں نے بہت کچھ دیا۔ اب وہ بہت کچھ ایکچولی دینے پہ آمادہ ہوتے ہیں،
لیکن ہم شاید لینا نہیں چاہتے۔ آپ کہیں گے کیسی احمقانہ بات میں نے کہہ دی۔ میں اس اعتبار کو اگر ذرا سا بدل لیتا ہوں کہ ہم وہاں سے بہت کچھ لے سکتے تھے، کچھ اور نہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے تھے۔ وی کوڈ ہیو لرنڈ اے لاٹ while keeping ourselves in that sort of atmosphere surroundings۔ اور اگر ہم نے کچھ عرصہ رہ کر یہ محسوس کیا کہ یہاں پہ میرا کچھ فیوچر نہیں ہے تو اور وہاں پہ ہم نے خیر آباد کہا، وہاں سے ہم ایگزٹ ہو گئے، اور ایگزٹ نہیں ہوئے تو کس کا قصور، اور ایگزٹ ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اب کم سے کم یہ سمجھ لیا کہ یہاں پہ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور کام کرنا جو ہے میرے لیے درست نہیں ہے، اس کے اندر میرے لیے اپرچونٹیز نہیں ہیں، آگے بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں۔ دیکھیے، یہ جو حاصل کرنا ہوتا ہے یہ ایک انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ چیزیں تو دیکھیے ہمارے اختیار میں یقیناً نہیں ہیں۔ ہم کس ملک کے اندر اور کس فیملی کے اندر ہم پیدا ہو گئے اب یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے، لیکن اور پھر بچپنا ہمارا ہمیں کس طریقے سے ہینڈل اور مینج کیا گیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کچھ دیے ہوئے ٹیلنٹس، کیپیبلٹیز اور صلاحیتیں ہر ایک انسان کے ساتھ ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سے ہر ایک انسان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، اور یہ ہمارے اصل ایسٹس، ہمارا اصل سرمایہ اور ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ ہماری جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا، جن صلاحیتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا، جس ریسورس سے اللہ رب العزت نے ہمیں تقویت بخشی، ہمارا کام ہے ہم ان کا بہتر، پہلی بات ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہم ان کو سمجھیں کہ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، اور پھر ان کا بہتر یوزج جو ہے، بہتر سے بہتر ان کو پالش کرنا، ان کو یوز کرنا جو ہے وہ ہم اس کو شروع کر دیں۔ دیکھیے، یہ کہنا کہ میرے ملک نے مجھے کچھ نہیں دیا، میرے والدین نے مجھے کچھ نہیں دیا، میری جس کمپنی کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اور ایک محرومی کا احساس اپنے ساتھ رکھنا، یہ قطعاً بھی ایک عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ ہم اس احساس محرومی جو ہے ہم اس سے بالکل باہر نکل آئیں، اور ان چیزوں کا کہ جو چیزیں ہم نے حاصل کیں یا جو چیزیں ہم حاصل کر سکتے تھے لیکن ہمارے نیگیٹو ایٹیچیوڈ نے، ہمارے منفی رویے نے ہمیں حاصل نہیں کرنے دیں، ان کی طرف توجہ دیں اور اس احساس محرومی سے باہر نکلیں۔ یہ احساس محرومی جو ہے یہ ہمیں قتل کر رہا ہے، یہ احساس محرومی جو ہے یہ ہمیں ڈمنش کر رہا ہے، یہ ہمیں کمزور سے کمزور تر بناتا ہے اور ہمیں بالکل اپاہج کر دیتا ہے۔ اصل بات ایک انسان کا احساس ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے حالات اچھے نہیں، ان کے پاس صلاحیتیں نہیں، وہ ڈسیبلڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعلیٰ کام کیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے احساس محرومی کو اپنے اندر نہ جنم ہونے دیا اور نہ ہی اسے گرو کرنے دیا۔